گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں اعتکاف کی 3 اقسام بیان کی ہیں اور ان کے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر دوبارہ سمجھ لیں، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور دوسرا اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور تیسرا اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ اعتکاف سنت کیا ہے؟ ذرا سمجھیں اسے۔ اعتکاف سنت ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اعتکاف سنت کفایہ کہا جاتا ہے۔ تو کفایہ سے مراد کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر لازم ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سب محلے والے گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ اعتکاف کون سی مسجد میں کیا جا سکتا ہے؟ جس مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت سے نہ ہوتی ہو، اس میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا اہل محلہ پر لازم ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا عورت کے لیے منع ہے۔ البتہ گھر کے اندر عورت اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، اور گھر میں اعتکاف کرنا عورت کے لیے ایسا ہی ہے ثواب کے اعتبار سے جس طرح کہ مرد مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا ثواب اسے ملتا ہے اتنا ہی ثواب عورت کو گھر میں اعتکاف کرنے کا ملے گا۔ اسی طرح چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، ذکر، اذکار، تسبیحات وغیرہ یہ چیزیں سیکھنا، سکھانا، اور انبیاء علیہم السلام کے جو تذکرے ہیں، واقعات ہیں صحابہ اکرام کے، اور اسی طرح دین کی باتیں پڑھنا پڑھانا، یہ جو ہے معمولات رکھنے چاہیے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اعتکاف میں بغیر ضرورت کے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح یہ بات واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراد پوری مسجد ہے، جس مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہے۔ خاص وہ جگہ مراد نہیں ہے جو مسجد میں اعتکاف کے لیے محسوس کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی